تاریخ بہت اہم ہے، اس کو جاننا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، پنجابی سندھی سرحدی پٹھان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سرو سامان چل پڑے، ساتھ لیے مہاجر بھی قرآن چل پڑے، اور قائد ملت پہ چلے خون کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ میں کہتی چاہوں 1947 کا دور بڑا کٹھن تھا، کسی نامولود بچے کی طرح اس وطن کا جشن منایا جا رہا تھا، آزادی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے تھے، مگر کیا معلوم ہے کسی کو کہ اس آزادی کی راہ میں اتنے جوان بیٹوں کے لاشیں باپوں نے کندھوں پر اٹھائے، کتنی ماؤں کے جگر کاٹے گئے، کتنی بہنوں کی عصمتیں تار ہوئی، اور کتنے بھائی قربان ہوئے۔ جس طرف لوگ سفر کرتے تھے لاشیں ہی لاشیں تھیں، لاشوں کے اموات تھے، اور کوئی لاش ایسی نہ تھی جس پہ کوئی ضبط نہ ہو، کوئی لاش ایسی نہیں تھی جس پہ کوئی کپڑا نہ ہو، ننگی لاشیں دھوپ میں گل سڑ رہی تھی، مگر اس وطن نے اپنی تعمیر نہ روکی، یہ بڑھتا چلا گیا اور ہندوستان کا سینہ چیر کر اس مٹی کے ٹکڑے کو حاصل کیا، اور اس کا نام پاکستان ہے۔ میں آج ایک ایسی سرزمین پر کھڑی ہوں جسے شہیدوں، غازیوں، مجاہدوں کی زمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان شہیدوں کا خاکی بدن خون میں لتھڑا ہوا، سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا، اور میرا دل، میرا دماغ مجھے اس وطن سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہم اس وطن کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں، اس وطن کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں، بند سینوں پر باندھ لیتے ہیں، آندھیوں کے تھپیڑوں سے نہیں ڈرتے، سمندر کی لہروں کے ساتھ نہیں بہتے، کبھی اعتزاز حسن بن کر اس ملک کی خاطر خود کو خودکش دھماکے سے اڑاتے ہیں، تو کبھی مقبول حسین بن کر اپنی زبان سے بہتے ہوئے لہو سے زندان کی دیوار پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم آندھیوں کے تھپیڑوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اسے ہم نے سنوارا تھا، اور اسے ہم ہی سنواریں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا باشندہ ہونے کے ناطے ہم سے آپ ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں ملک کی حفاظت کرنا نہیں آتا